آپ کے سیکٹر، ایریا مینیجر، سیل مینیجر اور سیل ریپرزینٹیٹیو کو السلام علیکم. آواز نہیں. السلام علیکم. آئی لو یو. تھینک یو. بات یہ کہ آج انہوں نے سیمینار رکھا ہوا ہے آپ کا، اور اتنے اس طریقے سے سیلز کے بدلے نہیں بیٹھ سکتے جیسے آپ بیٹھے. انجوائے پلیز. یہ وقت آپ کو ملا ہے انجوائے کرنے کے لیے. میں آج آپ کو یہ سب سے پہلا پیغام جو دوں گا وہ محبت کا پیغام اور خوشی کا پیغام دوں گا. زندگی میں یاد رکھیے گا، کہتے ہیں keep smile on your faces, don't forget to smile. زندگی میں مسکرانا سیکھیں، خوش رہنا سیکھیں، because this is a blessing from Allah اور it shows the quality of life. میرا بیٹا اگر آپ کی quality of life ٹھیک ہے، if you are living a quality، تو پھر آپ کو smile آپ کے چہرے پہ خود بہت آ جائے گی. مجھے کبھی کبھی حیرت ہوتی ہے کہ کہتے ہیں کہ آج بھی سب لوگ یہاں خوشی کی تلاش میں آئے. یہ ریالٹی میں بتانے لگا ہوں. آج سر نے جو ارینجمنٹ کیے ہیں، آج اتنے لوگوں کو اکٹھا کرنا اور پھر اس سینیریو میں کیوں؟ کوشچن مارک یہ ہے، خالی کیا کلیپ کرنے کے لیے یا سیٹنگ کرنے کے لیے؟ نہیں. آج سینیریو بدل چکے ہیں. آئی ریئلی اپریشیٹ. میں افتخار سوریہ میجر صاحبان کو کے لیے کلیپ کراؤں گا جنہوں نے آج مجھے موقع دیا یہاں پہ آنے کا. بات سے کیا ہوتی ہے؟ کلیپ کر دو یار. یاد رکھیں، زندگی میں یاد رکھیے گا کہ ہر ایک کام جو ہوتا ہے نا وہ ہوتی ہے خوشی کی تلاش. آج آپ کبھی غور کریں، کبھی خوشی کبھی غم، کبھی خوشی کبھی غم. فلم دیکھیے نا، یہ فلم میں پتہ نہیں کیا ہے. تو یار یہ کیا چکر ہے؟ کیوں کبھی خوشی کبھی غم؟ کیوں؟ کبھی سوچا آپ لوگوں نے؟ آپ کی ایک لائف ہے، لائف ہمیشہ نیچے سے اوپر جا رہی ہے. آپ پہلے بچے تھے، آج بڑے ہو چکے ہیں، لیکن خوشی اتنی کی اتنی ہے آپ کے پاس. آج خوش رہنا اگر چاہتے ہیں، خوشی کی عادت نہیں اپناتے. جس کے اندر خوشی ہوتی ہے چہرے پہ خود آ جاتی ہے. پلیز کئی دفعہ ہم چہرے سے اندر لے کے جاتے ہیں، پوز کرنے پڑتے ہیں. میں آپ کو ایک سٹوری سناتا ہوں. کہتے ہیں کہ اگر 1 منٹ کے لیے خوش رہنا ہے تو کسی نہ کسی بہانے سے اپنے بیگم کے منہ میں تھرمامیٹر لگا دیں. خوش ہو گیا نا؟ اچھا، اگر آپ 1 گھنٹے کے لیے خوش رہنا چاہتے ہیں، اور صرف 1 گھنٹے کے لیے خوش رہنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ نیند پوری کر لیں. 1 گھنٹہ اچھا گزر جائے گا. اور اگر آپ 1 دن کے لیے خوش رہنا چاہتے ہیں تو لوکل سطح پہ کسی تفریح مقام پہ چلے جائیں، 1 دن اچھا گزر جائے گا. 1 ویک کے لیے خوش رہنا چاہتے ہیں تو آپ شہر سے باہر تفریح مقام پہ جائیں، 1 ویک بہت اچھا گزر جائے گا. اگر آپ 1 ماہ کے لیے خوش رہنا چاہتے ہیں تو شادی کروا لیں، تو 1 ماہ آپ کا بہت خوبصورت گزرے گا. اوکے. اگر آپ 1 سال کے لیے خوش رہنا چاہتے ہیں تو اپنی جائیداد سے حصہ لے لیں. وہ 1 سال کے لیے کافی ہوگی، خوش رہ جائیں گے. لیکن بیٹا اگر آپ عمر بھر کے لیے خوش رہنا چاہتے ہیں، بات ہے اصل میں یہ، اگر آپ عمر بھر کے لیے خوش رہنا چاہتے ہیں، جو آپ کام کر رہے ہیں اس کو پیار کرنے کا نام ہے. اس سے پیار کرو، آپ ساری زندگی خوش رہو گے. آج کیا ہے، آپ کی خوشیاں تھوڑی دیر میں آتی ہیں، ایک دم آپ کی لائٹ ہو جاتی ہے. میں خوش کروں گا 5 منٹ کا، پھر لائٹ ہو جائے گی. اس کی ریزن کیا ہے؟ کبھی سوچا ہے کہ کیونکہ خوشی آپ کے پرماننٹ آپ کے پاس نہیں ٹک رہی. اس کی وجوہات ایک اور ہے، آپ کی ہیبٹس ٹھیک نہیں ہیں. آپ کی ہیبٹس ٹھیک نہیں ہیں. کیوں؟ آج آپ اس انشورنس کے ساتھ پیار نہیں کرتے. یہ میں ریالٹی کہوں، آپ جو پیار کرنے والے ہیں وہ بھی مجھے علم ہے، جو پیار جو اس کو بس چلا رہے ہیں ان کا بھی علم ہے. جو پیار کرتے ہیں وہ آج ایریا مینیجر بنے، وہ سیکٹر بنے، وہ زونل بنے ہوئے. بات ہے اب کیوں وائی یو آر ویسٹنگ یور ٹائم. تو پھر عادتیں جیسی ہوتی نا، کہتے ہیں میں امیر بننا چاہتا ہوں، عادتیں مدیر کو والی. وہ کیسے؟ گھر میں کوئی کام پڑ جائے تو ہم کوشش کریں باہر سے بندہ نہ بلائیں. بیگم کہتی رہے گی جی وہ کچن کا گٹر باندھ رہے، لیکن پتا گٹر والے پتا کہ 500 روپے لے گا. بیگم کہتا ہے یہ شاپر لے گیا، اور شاپر سے خود ہی کھول دیتا ہے. واٹ مینس؟
اس کے پیچھے کیا ہے؟ عادات. کہتے ہیں عادات آپ کے نسلوں کا پتہ بتاتی ہے. ہماری عادات ٹھیک کر لو پلیز. اپنی عادتیں امیروں والی کر لو تو امیر ہو جاؤ گے، غریبوں والی عادت رکھو تو غریب رہو گے. آپ خوشی کی بھی تو ایک عادت ہے نا. عادات آپ کی خوشیوں والی نہیں ہے، آپ خوش کیسے رہ سکتے ہو؟ میں حقیقت بات ہوں، خوش رہو گے تو نہ تو آپ کے پاس بیماری آئے گی. یہ کنفیوشس تھیوری ہے دنیا کی کہ اگر ایک دفعہ کھل اخلاق ایسے ہو تو 224 پارٹ کی ٹیوننگ ہو جاتی ہے. تو پلیز ایک زور سے کہہ ہو جائے 1 2 3 گڈ. یہ خوشیاں انشاءاللہ آگے لے کے چلوں گا میں آگے. آج مجھے بڑی ڈیفرنٹ ٹاسک میں مجھے ہمارے باس نے پھنسا دیا. انہوں نے کیا ایک جیسے گانوں کا میش اپ ہوتا ہے نا، آپ نے آج وہ چلانا ہے اور جب تک گانا چلتا ہے جب دوسرا آ جاتا ہے تیسرا آ جاتا ہے، دیکھیں وہ میش اپ اسے کہتے ہیں. آج مجھے پریزنٹیشن کا میش اپ دینا ہے آپ کو، ٹھیک ہے. لیکن پہلا میں نکتہ آپ کو دوں گا. آج ساتھ میں ایک بات آتے ہی گئی کامیابی کے لیے نا. جاپان کے اندر ایک دفعہ ایک کمپنی ڈوب گئی، ڈوبتے اینڈ ہو گیا. میں اس کا جواب سر دینے لگا. اور کیا ہوا؟ انہوں نے رابطہ کیا مختلف کنسلٹنٹ سے، امریکہ کی بہت بڑی کنسلٹنٹ فرم سے رابطہ کیا. کیا وجوہات ہے کہ ہمارا ادارہ ڈے بائی ڈے نیچے کیوں جا رہا ہے؟ اس نے سارا بندے بھیجے، تجزیہ کیا، پورے سیٹ اپ کے اندر تجزیہ کر لیا. تجزیہ کرنے کے بعد اس نے کہا اوکے ہم آپ کو سولوشن دیں گے، اتنے لاکھ ڈالر جو ہے آپ کی فیس ہوگی، یو شوڈ ٹرانسفر دا اماؤنٹ ان آور اکاؤنٹ. تو ہم اس تاریخ کو آپ کے پاس آئیں گے، لیکن سارے کے سارے لوگ وہاں موجود ہوں گے جیسے آج موجود ہے. یہاں کا سیکٹر بھی موجود ہے، ایریا مینیجر بھی اور زونل بھی آنے والے. اس سال تک تمام سارا سیٹ اپ یہاں موجود ہوگا. پھر میں آپ کو دوں گا اس کا سولوشن دیں گے. لو جی ٹائم آیا، ٹائم آنے کے بعد اس نے اتنا سا ڈبہ بھیج دیا. آپ وہ اونچی جگہ پہ کھڑے تھے، سب دیکھ رہے، ایک ڈبہ 2 ڈبے کرتے کرتے 10 ڈبے نکلے وہاں سے اور اس اینڈ پہ اتنی سی ڈبیاں نکلی. اور ڈبیا میں کیا لکھا تھا؟ جس میں لاکھوں ڈالر پے کیے گئے. کمپنیاں ڈوبتی ہیں صرف ایک فکرے کی وجہ سے اور ترتی بھی ہیں ایک فکرے کی وجہ سے. اس نے کہا سارے کے سارے ڈبے ہوئے پڑے ہیں. نمبر 1 تو ڈبے ہوئے پڑے ہیں نا، اوپر سے نیچے تک ہر بندے جو ہے ٹینشن میں آیا ہوا ہے. اب بزنس کیسے بڑھے گا؟ اگر ٹینشن کریٹ کریں گے تو بزنس کیسے بڑھے گا؟ ڈبہ کا مطلب ہوتا ہے دماغ خالی ہو گئے. تو آج یہ جو خاص صاحب نے کیا یا ایریا مینیجر صاحب نے مل کے کیا کہ آج ہمیں کچھ انفارمیشن ملے آپ کو. دیکھیں بائی اٹ سیلف موٹیویشن از نتھنگ. موٹیویشن کیا ہے؟ وہ بارے میں بات کبھی زندگی میں بھری نہیں میں نے. موٹیویشن آپ کو فگر شو کرتی ہے. موٹیویشن آپ کے دماغوں میں رہے اور جا کے لوگوں کو بتا سکو، دیٹ از موٹیویشن. اوکے تو اس نے تو کیا لکھا تھا؟ اس فکرے میں چھوٹی سی پرچی تھی، اس نے لکھا تھا سارے لوگ ڈبے ہو چکی ہو لیکن ایک بات اگر کر لو کہ واپس آپ کی کمپنی سروائیو کر جائے گی. وہ کیا تھا؟ آج کا کام کل پہ واچو. صرف ایک نقطے کے اوپر. اور یہ ریالٹی بتا دوں آپ کو، کل تو پھر کل ہے، کل نہیں آتا اور کل کے پودے پہ پھل نہیں آتا. یہ سنہرے اصول مت توڑو اور آج کا کام کل پہ مت چھوڑو. آج ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارا آج کا کام ہی کوئی نہیں ہے. میں کیا کام کروں آج؟ مجھے نہیں پتا آج میں نے کیا کام کرنا ہے. اور مزے کی بات ہے گھر سے نکلتے ہمیں نہیں پتا کہ ہم نے آج کس کو ملنا ہے. ہمیں یہ نہیں پتا ہم نے جانا کہاں پہ ہے. یہ آپ جس دن آپ کے پاس یہ سلسلہ شروع ہو گیا سمجھ لو آپ ناکامی کی طرف چلے جا چکے ہو. آپ کو روزانہ کی بنیاد کے اوپر جب آپ ڈائریکشن فٹ نہیں کرتے تو اس کا مطلب کہ آپ کے پاس کوئی کام ہی نہیں ہے. تو 90% لوگ میں نے دیکھا ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ یہی ہے، صبح اٹھتے ہیں، صبح کام صبح کریں گے، صبح اٹھ کے سوچیں گے تو اس کا دن پورا خالی ہوتا ہے. جب چمنڈا بس کی طرح نا وہ زور سے ایسا چلتی رہتی جب سٹاپ کرتی زور سے بریک لگاتی ہے، سواری بیٹھ جاتی پھر ایسا ہو جاتی ہے. ہم کیا کرتے؟ شام ہوتی نا، لو جی کل یہ کروں گا میں کام. روزانہ آپ یہ کہتے ہیں سر کل سے کام یہ ہوگا اور وہ کل پھر نہیں آتی. پلیز آج میں آپ کو یہ کہوں گا، یہ میں ہیپینس کی بات کر رہا ہوں، پلیز اپنے اوپر خوشیاں لے کے آؤ. بس انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے دماغ کھلیں گے. آج تھوڑا سا میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ کامیابی موسٹلی ہم کامیابی کی باتیں کرتے ہیں لیکن آج کامیابی میں ان لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں who dare to achieve it. کیا مطلب اس کا؟ جو ہمت والے ہیں.
کامیابی عام بندے کو نہیں ملنے والی، یہ دے رکھیے گا. کامیابی ہمت والوں کو، خطروں کے کھلاڑی کو وہ کامیابی ملتی ہے. جو نہیں دن دیکھتا، نہ رات دیکھتا ہے، نہ سردی دیکھتا ہے، نہ گرمی دیکھتا ہے، نہ وہ کورونا دیکھتا ہے، لیکن کامیابی وہ حاصل کر کے چھیننی پڑتی ہے. اگر آپ یہ کر سکتے ہو تو پھر میں آگے چلوں. اگر آپ دھیرے، اور وہ کہتے ہیں نا کہ یہ اس فلم بالغوں کے لیے بدکبیر ہوتا ہے نا، لیکن یہ میری سپیچ ایک جرأت مند لوگوں کے لیے، اور جو بیٹھنا چاہتے بیٹھ کے، جو نہیں جانا چاہتے جا سکتے. سب بیٹھنا چاہتے ہیں؟ ویری گڈ، ویری گڈ. اس کا مطلب آپ ہمت والے ہو، جذبے والے ہو. آپ کامیابی کے لیے ایک فارمولا میں بتانے لگا ہوں آپ کو. بلیو یو می، میں حقیقت بات کرنے لگا ہوں. کامیابی کا بڑے بڑے فارمولے ہیں، اتنے فارمولے ہیں کہ جس پہ عمل کرو گے وہ فارمولہ کامیاب ہو جائے گا. کامیابی کے سارے فارمولے کامیاب ہیں، لیکن ہم عمل کسی پہ نہیں کرتے. ہم سے پوچھو تو ستاروں کی کہانی پوچھو، ہم سے پوچھو تو ستاروں کی کہانی پوچھو. خوابوں کی باتیں وہ جانے جنہیں نیند آتی ہے. بات ہے کہ ہمیں جاگنا ہے. مائی ڈیئر، کہ نومبر کی بات ہے، نومبر رہنا چاہیے، دسمبر رہنا چاہیے. نومبر کبھی دسمبر نہیں بنتا، سوری ٹو سے، کیونکہ نومبر کو اتنا اوپر لے جاؤ، دسمبر اس سے اوپر جائے گا. اگر آپ نے نومبر کو دسمبر بنا دیا تو پھر دسمبر کدھر گیا، نومبر کدھر گیا گا ہمارا. تو ریممبر، بات کا فکروں میں جان ہوتی ہے، فکرے پاس ہوتے ہیں. نومبر کو اتنا زیادہ افیکٹو بناؤ کہ اس کی دسمبر تک امپیکٹ اس کے پڑے، کیونکہ دسمبر از کلوزنگ. جو بھی کام کرو گے آگے ڈگا لگا ہوا ہے، اس کے آگے جاؤ گے تو سال ختم ہو جانا ہے. اٹ مینس جتنا کام کرو گے سارے کا سارے 2 مہینے میں کلوز ہو جائے. اٹس فیکٹ. اوکے، اب میں کہوں گا کامیابی جو ملتی ہے نا، کامیابی دماغ کو خالی رکھنے سے نہیں ملتی، اور بلکہ دماغ کو کھلا رکھنے سے ملتی ہے. ہمارے دماغ چھوٹے ہو چکے پلیز، اور دماغ کیسے بڑھے گا، بڑا کیسے ہوگا؟ اس کے لیے میں ایک فارمولے میں ہی بتا دوں گا آپ کو کہ کس طریقے سے آپ کریں گے. کہتے ہیں سکسیس از نیور پرماننٹ، سکسیس از نیور پرماننٹ اینڈ فیلئر از نیور فائنل. کبھی زندگی میں سکسیس یہ نہیں ہوتا کہ یہی پر سکسیس ہے، یہ نیچے بھی آتی ہے. اور فیلئر کبھی نہیں ہوتا. آج جو جن کا کام نہیں نا وہ سن لے، فیلئر از ناٹ فائنل. یہ فیلئر کبھی فائنل نہیں ہوتی، اس کو جب چاہے بدل سکتے ہیں. So always do not stop your efforts until your victory makes a history. اپنی ایفرٹس کرتے رہو. ایک پوائنٹ آتا ہے تو اللہ پاک آپ کو اس مقام تک پہنچا دیتا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. یاد رکھیے گا، اور بلیو کرنا سیکھو خدا پہ. میرا آج بلیو ہے میرے اللہ پہ، میرا آج بلیو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ. میرا آج بلیو ہے، اندھا بلیو ہے مولا علی السلام پہ. یا اللہ، یا محمد، یا علی. اگر اس پہ بلیو بنا لو، یقین کرے بیڑے پار ہیں آپ کے. اصل میں ہمارے بلیو نہیں بنتے. بعض کا بلیو کیا ہے، میں حقیقت کہوں ہمارے بلیو نہیں ہیں. اگر بلیو ہوتا، سرور کائنات جو پورے عالم کے جو ہے انبیاء ہیں، نبی ہیں ہمارے، آج ہم نے ان کا ایک فرمان بھی نہیں مانا. کیا فرمان فرمایا اللہ نے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ انسان انتہائی بدبخت ہے. فرمایا یا رسول اللہ، ایسا کون سا شخص سننے کیا جن کا آج بیتے مقام سے بہتر نہیں. ایک فرمان ہے جو دنیا میں ہر شخص کو کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ جیسے عمر بڑھ رہی ہے ایسے اپنی کامیابی نہ بڑھے. کہ میرا بلیو ہے پورے پورا. جب نبی کی ہر بات کے اوپر ہم پلیز خدا کے لیے اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی ماننی شروع کر دو اور مومن مان جاؤ گے. تو یہی وجوہات ہے گیپ سے ہمارے درمیان میں. کامیابی کے اندر آپ کا کردار جتنا آپ کا کردار اتنا ہی اللہ کا کردار ہے، اتنا ہی میرے نبی کا کردار ہے، وہ اتنا ہی مولا علیہ السلام کا کردار ہے. اگر ایک کام اٹھاؤ، کہتے ہیں اٹھاؤ تو اٹھ گئی، دوسری نہیں اٹھا سکتے آپ. یہ سمجھ لو، یاد رکھ لو مقدر کیا ہے. اور آج مقدروں کی گیم ہوتی ہے، نصیبوں کی گیم ہوتی ہے، تقدیر کے رولے گھوڑے اپنے لے کے بیٹھے. آج میں بالکل کلیئر بتا رہا ہوں. مولا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے. کیا فرمایا؟ کہ تقدیر میں اور نصیب میں فرق کیا ہے. آج آپ کے دماغ کے روٹے کھل جانے چاہیے. کیا فرمایا؟ کہ تقدیر وہ ہے کہ ایک آپ نے
جو چیز ہے وہ بدل نہیں سکتی جو اللہ پاک نے لکھ دیا. نصیب اللہ نے آپ کے ہاتھ میں دیا ہے. جب نصیب آپ کے اچھے ہوں گے, کیا کہتے ہیں نصیبوں والا ہے, یہ بختوں والا ہے. اور بخت جو ہے وہ جگائے جاتے ہیں, جاگتے نہیں ہیں, ان کو سونے کی عادت ہے. نصیبوں کو جگایا جاتا ہے. آپ کے نصیب سوتے ہیں, تقدیر نہیں ہوتی. تقدیر اللہ نے کسی کی بری نہیں لکھی ہے, مجھے لکھا لو. اگر تقدیر اللہ نے کسی بری لکھی ہوتی تو قیامت کے روز سزا کہے گی. اللہ نے نصیب آپ کے ہاتھ میں دے دیے, عقل سلیم دے دیا. اللہ نے کہا نصیب آپ کے ہاتھ میں, جو سویا رہے گا اس کے نصیب بے نصیب ہو جائے گا, اور جو جاگ اٹھے گا انہی دلوں میں اس کے نصیب آسمان تک پہنچ جائیں گے. اب یہی بات ہے, دیکھو سزا اس پہ رکھی ہے. تم اچھے کام کرو گے اچھے نصیب, برے کام کرو گے برے نصیب. آج یہ رونے رونے چھوڑ دو کہ میرا قسمت بری تھی. آپ کی قسمت اللہ نے کسی کی بری لکھی. جو شخص ایک ماں سے 1000 گنا زیادہ پیار کرتا ہو, وہ ایک انسان کی تقدیر یا قسمت کیسے بری لگ سکتا ہے؟ یہی بلیف کی باتیں ہیں. کبھی آپ ڈیتھ میں جا کے, کبھی روحانیت میں کبھی گئے آپ لوگ, سو کے مر گئے. ہم نے 4 سے 5 اٹھنے شروع کیا. کیا اللہ کے ساتھ کبھی ہم کلام بھی ہوئے؟ یہ وہ چند الفاظ ہیں جو میں آپ کو جگانا چاہ رہا ہوں. خدا کے لیے کامیابی نہیں ملنی جب تک اللہ کو شامل نہیں کرو. جیسے شامل کر لیا, آپ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ کس طریقے سے آپ نے ایفرٹ شروع کی, اسے برکات کتنی آنا شروع ہو گئی, اور آپ دیکھتے 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 کہیں سے کہیں پہنچ جائیں گے. آج ہر کام کو شروع کرنے سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں, یار یہ نہیں ہوگا. یار آپ انشورنس میں آئے ہو, آپ کو لایا گیا ہے اس لیے کہ آپ ضرورت مند تھے جو آپ کو لے کے آئے. یہ جو سیل مینیجر ہیں یا ہمارے ایریا میں آپ کو کیوں لے کے آئے؟ یار ان کا خاندان بڑھ جائے, ان کے خاندان کی ترقی ہو جائے, ان کے فیملی میں جو بیسیکلی پرپس ان کا یہی ہے. تو اگر آپ اس کامیابی میں فارمولہ بتانے لگا ہوں, آپ کو فارمولہ کیا ہے؟ کامیابی کوئی حادثہ نہیں ہوتی. میں ہر جگہ پہ یہ پہلے فکرہ بولتا ہوں, اس کے بعد چلتا ہوں, کیونکہ اسی میں ہی سب چھپا ہوا ہے. کہتے ہیں کامیابی کوئی حادثہ نہیں ہوتی. کامیابی محنت نمبر 1, نمبر 2 مشکل مزاجی, نمبر 3 پڑھنے سیکھنے اور سیکھنے اور قربانی, اور سب سے بڑھ کے جو آپ کام کر رہے ہیں اس کو پیار کرنے کا نام ہے. اب میں بتاؤں آپ کو, آپ اس کی تشریح کرو تو مجھے 3 گھنٹے بھی مل جائیں تو 3 گھنٹے میں بھی تشریح کرنے کو میں تیار ہوں, کیونکہ ہر ایک بات کے اوپر پوری ڈسکشن ہے, ہر ایک بات پہ پورا بکس لکھی ہوئی ہے. نمبر 1 کیا ہے؟ حادثہ نہیں ہے یہ کامیابی. بات سمجھے کہ اچانک آپ کو مل گئی. کیا سر یہ آپ اچانک ہی سیکرٹری بن گئے؟ کیا ایریا مینیجر اچانک بنتا ہے؟ بتاؤ مجھے بتاؤ سیل مینیجر اچانک بنتا ہے؟ بات انڈرسٹینڈ کرنے والی بات ہے. یہ اچانک نہیں بنتی کوئی چیز, آپ نے محنت کرتے ہو تو ملتی ہے. اور محنت کرنا, محنت آپ کہیں نہ کہیں کرتے ہو, یہاں کرتے ہو یا اپنی جاب پہ کرتے ہو. محنت آپ کر رہے ہو, جہاں محنت کر رہے ہو وہاں سے آپ کو مل رہا ہے. کچھ لوگ پارٹ ٹائمر ہیں, وہ وہاں محنت زیادہ کرتے ہیں, وہاں سے اس کو رزق زیادہ مل رہا ہے اور یہاں سے نہیں مل رہا. یہ بلیو ہے نا, یہ میرا بلیو ہی نہیں ہے میرا کہ میں انشورنس پہ, تو میرا رزق ادھر سے نہیں ملے گا. مجھے میرا بلیو ہی نہیں ہے کہ انشورنس کے اوپر, اس کی پروڈکٹ کے اوپر, اس کے ادارے کے اوپر, تو how can you be a successful in insurance? Let me know. Believe. یاد رکھیں, بلیو کریں, بلیو بار بار کہہ رہا ہوں. اور بلیو جب شروع کر دیا, یقین ہو گیا, تو پھر آپ کا سلسلہ بنے گا آگے. کامیابی مشکل مزاجی. آپ کوئی شخص مجھے بتا دیں, ایک بھی شخص کھڑا ہو جو روزانہ ایک ریکروٹمنٹ کو پیغام دیتا ہے, کوئی روزانہ ایک شخص کو انشورنس کا پیغام دینے والا 15 منٹ کا نہیں ملے گا ایک شخص بھی. پھر آپ کہتے ہیں ہمارے ٹارگیٹ پورے نہیں ہوتے. ایک شخص ملنے والا انشورنس کا, میں گارنٹی دے کے جا رہا ہوں یہاں پہ, صرف ایک شخص کو پراپر پیغام دے دو تو آپ کی انکم 40-50 ہزار سے کم نہیں ہو سکتی. ایک شخص صرف 7 no's is equal to 1 yes کر لو اور آپ کو نکالو اس کے اندر. اصل بات کیا ہے کہ ایک شخص مشکل مزاجی نہیں ہے. آج کام کر لیں گے. مشکل مزاجی کی میں ایگزامپل دوں گا. آپ جب جم جاتے ہیں تو کتنے ٹائم لگتا ہے کہ آپ جم میں اپنی ٹیچر پارٹی شیپ اپ کرنے میں؟ سال لگ جاتا ہے. کیا کبھی ایسے بھی کیا ہے یار ایک ہفتے میں 8 گھنٹے میں نے کرنے تھے تو میں 8 گھنٹے سنڈے کو بیٹھی 8 گھنٹے لگا لوں,
اب یہ یہاں تو کبھی پہ کام جب میڈیا سے اس کو روکو آپ یہی نا، کرتے ہو جب کام کیا ورنہ بھاگو delete کر نہ شروع ہو کر جائے۔ دیتے ہو ورنہ سو جاتے ہو کیونکہ ہم سب کچھ ہمیں آتا ہے Continue نہیں نہ کرنا۔ آج میں بہت کچھ